بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئی حکومت پنجاب میں بن گئی ہے۔ مریم اور شہباز شریف ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، دونوں کا موقف الگ الگ ہے، اور پرویز الہی کی دبنگ انٹری، حلف بھی صبح صبح بلکہ آدھی رات کو حلف، اور آتے ہی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ فرح گوگی کو NRO بھی دے دیا ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں، فرح کو پھر بھی آنے سے روک رہے ہیں۔ وہ کیا سٹوری ہے؟ اور جناب والا کابینہ تو تیار ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ایکشن لینا ہی لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر مجھے روکا گیا تو میں کیا کر دوں گا، اور فواد چودھری انہیں کیا دھمکی لگا رہے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور عمران خان صاحب کا لاہور آ رہے ہیں، لیکن ہماری پریشانی کی باتیں کیا ہیں؟ بجلی کا ریٹ اور ڈالر کی اونچی اڑان، اور جناب والا ڈیفنس لاہور میں بھی اگر خواتین محفوظ نہیں ہیں تو خواتین کو اپنی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، ان باتوں پر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم چیزیں، مریم بی بی نے جو کل سے سٹانس لیا ہوا تھا کہ سخت موقف اپنانا ہے، تو اسی حوالے سے انہوں نے تو اپنا وہ موقف جاری رکھا ہوا ہے۔ آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، اور غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں۔ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کھلی بلکہ ننگی ناانصافی کو؟ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے، مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے۔ یہ کیا کر بیٹھے آپ چیف جسٹس صاحب؟ تو مریم نواز تو کھل کر چیف جسٹس سے سوال کر رہی ہیں، اور موجودہ واقعے پر جو کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے، جس میں حمزہ شہباز کو فارغ کر کے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اس حوالے سے صاف سیدھا اٹیک کر کے ان سے جواب طلب کر رہی ہیں۔ لیکن اور یہی امید تھی کہ شاید پوری حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی سخت موقف اپنائے گی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل فرحت اللہ بابر نے بھی جب وہ ٹویٹ کی کہ عدلیہ کے اختیارات کم کیے جائیں گے، تو بلاول نے بھی اس کی فوری حمایت کی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کا موقف اس سے بالکل مختلف نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج خطاب فرمایا ہے اسمبلی میں، اور اس میں ان کا بڑا ہی روایتی سا انداز تھا، بڑا ہومیوپیتھک قسم کا وہ خطاب تھا، جس میں کہیں بھی سخت موقف اپنانے والی بات نظر نہیں آئی۔ کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کوئی بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں، یا انہیں اس بات پر وہ کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے جنرل سی باتیں کی، انصاف ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے، جو پہلے ہوتا تھا ویسے ہی اب ہونا چاہیے، اور جو کسی دوسرے کے حق میں ہے وہی ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ مطلب بڑی نارمل سی روٹین کی باتیں تھیں۔ پھر وہ دوسری باتوں پہ لے گئے کہ اسرائیل اور بھارت سے پیسے کس نے لیے، فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑا پرانا کیس ہے، کافی دیر سے چل رہا ہے، تو 3 ماہ تو حکومت میں بھی آئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے کیا کوئی سٹیپ لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کی تقریریں اور بیانات جو ہیں مختلف وزراء بھی دیتے رہتے ہیں، تو آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کر دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ صدر مملکت اور عمران خان صاحب نے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ جو اسمبلی توڑنے کی کوشش کی تھی 3 اپریل کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس وقت تو عدالت نے انہیں نہیں بلایا، اور اب ہمارے پنجاب میں جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو بلا لیا گیا۔ تو اور ساتھ وہی ایک روایتی گھسی پٹی سی بات کہ میرے پاس اور بھی تفصیلات ہیں، اور وہ میں بتاؤں تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے رونگٹے کھڑے نہیں کرنے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، تو آپ کچھ کام کر کے دکھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور اگر کوئی چیز ناانصافی ہوئی ہے، اگر کوئی کام آئین اور قانون کے خلاف ہوا ہے، تو آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا ابھی تک؟ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اس پہ کام کریں۔ ہاں، کابینہ نے آج اپنا جو اجلاس بلایا ہوا تھا، کابینہ کے اجلاس میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس میں 2 تو اہم فیصلے ہیں۔ ابھی جو جہاں تک فیصلے ہوئے ہیں اس میں حکومت کی طرف سے ایک نظر آیا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 سٹیپس یہ لیے گئے ہیں۔ ایک تو قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف جو ریویو پٹیشن گورنمنٹ نے داخل کی تھی سابقہ حکومت نے، وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار اور جو بینچ تشکیل دینے کا اختیار ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، اور اس کو شاید محدود کر دیا جائے۔ اچھا، آئین سازی جو ہے وہ حکومت کا اختیار، مطلب پارلیمنٹ کا اختیار ہے، تو پارلیمنٹ اگر کوئی ایسا ہی آئین سازی کرتی ہے
تو اوکے کر لیں آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ مطلب اس میں اناؤنسمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بل ٹیبل کریں، اس پہ ڈیبیٹ کرائیں اور اس کو پاس کرا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا ہے تو۔ ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ اٹارنی جنرل نے کل پیش ہونا تھا، کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے جس میں نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، تو اس کے بارے میں ایک شور ہے کہ کچھ جونیئر ججز کو چیف جسٹس صاحب اوپر لانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہوا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ یہ پہلے شیڈیول میں نہیں تھا۔ تو وہ مطلب اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کچھ تحفظات کا اظہار ہوتا ہے، کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی پر۔ تو ہمارے جو اٹارنی جنرل صاحب ہے اشتر اوصاف صاحب، وہ شاید بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکیں گے۔ تو آج سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ عرفان قادر صاحب کو اپوائنٹ کر دیں نیا اٹارنی جنرل، اور وہ ذرا دبنگ قسم کے لا آفیسر ہیں، وکیل ہیں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشر میں آئے ہوئے۔ تو حکومت کا سارا دن گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ افواہیں ضرور ہیں کہ ان کو کرنا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر حکومت واقعی کوئی سخت موقف اپنانا چاہتی ہے تو اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل کا وہاں موجود نہ ہونے کا مطلب ہے آپ واک اوور دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو یا جوڈیشل کمیشن کو، اس میں حکومتی موقف پیش ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک مضبوط حکومتی نمائندہ اٹارنی جنرل وہاں پر ہوں گے تو وہ اگر باتیں ٹھیک ہیں، اگر وہ جو مناسب فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے یقیناً، لیکن اگر کسی فیصلے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اگر بہت جونیئر ججز آتے ہیں تو اس میں حکومت کو اپنی ان پٹ ضرور دینی چاہیے۔ لیکن کیا حکومت اس حوالے سے کچھ کرنے کو تیار ہے؟ ابھی تک تو حکومت کا سخت موقف نظر نہیں آ رہا۔ وزیر داخلہ صاحب ایک دھمکی مسلسل لگائے جا رہے ہیں کہ میں گورنر راج لگا دوں گا، اور اس میں آج انہوں نے مزید اضافہ کر دیا، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو ڈرا رہی ہے، اور وہ صرف ڈرا نہیں رہی، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بارے میں سٹیپس بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ پنجاب میں داخل ہونا چاہیں گے تو ہم ان کو روک دیں گے۔ ویسے تو ان کے کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کچھ سینئر لوگوں کو نون لیگ کے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے پنجاب میں، لیکن چلے وزیر داخلہ کو روک دینا بھی کافی ہے، وہ بھی گرفتاری کے برابر ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا اس پہ جوابی رد عمل یہ ہے کہ اگر مجھے پنجاب میں داخلے سے روکا گیا تو ہم گورنر راج لگا دیں گے، اور وزیر اعظم صاحب فوراً اس کی اپروول دے دیں گے، اور صدر صاحب اگر نہیں بھی دیتے تو 10 دن میں وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے خود بخود، مطلب پھر صدر صاحب سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور والا 10 دن کس نے انتظار کرنا ہے؟ عدالتیں بھی تو بیٹھی ہیں نا، تو اور عدالتوں کے وہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون سا بینچ اس کو سنے گا اور وہ کہاں اس کو اٹھا کر پھینکے گا۔ تو وزیر داخلہ صاحب کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، آپ کا یہ گورنر راج لگانے کا جو پلان ہے یہ اتنی آسانی سے وہ عمل پذیر نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، پی ٹی آئی نے صاف دھمکی لگا دی ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو 15 دن کی بات ہے، 15 دن میں ہم آ کر وہاں پر عدم اعتماد لے آئیں گے اور اس حکومت کی چھٹی کرا دیں گے۔ تو وہ جو بات تھی نا کہ استعفے دیے ہوئے ہیں اور ہم تو ہیں ہی نہیں، وہ تو اب عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنی حکومت کی خیر منائیں اور کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنائیں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ ابھی تک کی جو باتیں ہیں اس کے مطابق آپ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چلنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو ادھر سے نظر آ گیا نا کہ پرویز الہی صاحب کا ڈیسیژن ہوا، ویسے تو وہ عدالت نے اتنا مطلب وہ فورسفل سا ڈیسیژن دیا تھا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور ایز یوزول جو ایز ایکسپیکٹڈ تھا گورنر صاحب نے ان کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو گورنر صاحب نے نہیں حلف لیا تو کوئی بات نہیں، صدر صاحب تیار تھے، فوری طور پہ ان سے رابطہ کیا گیا اور رات کو 2 بجے کے بعد مطلب ان کا حلف ہوا۔ تو یہ ضروری تھا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اور حالانکہ سپریم کورٹ سے یہ مانگا نہیں گیا تھا، بہرحال سپریم کورٹ نے تو فیور کیا۔ پرویز الہی صاحب نے فوری طور پر اپنا ایک تو پرنسپل سیکریٹری محمد خان صاحب جو ان کے اسمبلی کے سیکریٹری تھے ان کو بنا دیا گیا ہے فوری طور پہ، اور دوسرا انہوں نے فرا گوگی کو بھی این آر او دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے فوری جو ہے نا وہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو تبدیل کر دیا پنجاب کے، چونکہ وہ تحقیقات کر رہے تھے فرا گوگی کے خلاف۔ اچھا ویسے تو ان کے ظاہر تعلقات آپ دیکھیں نا، وہ اسی جہاز میں ملک ریاض صاحب والے جہاز میں گئے ہیں پرویز الہی صاحب حلف اٹھانے کے لیے۔ اب تو وہ بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ لیٹر جس میں تمام پیسنجرز کی تفصیل ہے، اور وہ اس کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ بنتا ہے ایک، وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے جہاز کے حوالے سے کہ کون کون لوگ جا رہے ہیں، اور جہاز کے کیپٹن کا نام اور باقی عملے کا نام اور ساری تفصیلات اس میں آ گئی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ سٹارٹ کر دیا، انہوں نے فرا گوگی کو، ظاہر ہے انہوں نے فرا گوگی کو بچانا ہے، لیکن جو کور پی ٹی آئی ہے وہ ڈر رہی ہے اس بات سے کہ فرا گوگی اگر واپس آ گئی اور کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت حالات تبدیل ہو گئے
کیونکہ یہاں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا نا, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ. اسی حوالے سے آج ایک اور خبر بھی چل رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو صاحبزادے ہیں ابراہیم مانیکا صاحب, وہ دبئی گئے ہیں اور وہ فرح بی بی کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ نے واپس نہیں آنا, کیونکہ وہ واپس آنا چاہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ کیا مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, مجھے اکیلی کو جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے, سارا برڈن مجھ پہ ڈالا جا رہا ہے, جو بھی کرپشن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے نا. وہ واپس آنا چاہتی ہیں, لیکن ابراہیم مانیکا وہاں گئے ہیں انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ محترمہ آپ نے واپس نہیں آنا. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف سے ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے, ان کے لیے صفائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بچ جائیں, اور دوسری طرف سے ان کو روکا بھی جا رہا ہے کہ وہ واپس نہ آ جائیں. تو یہ ویسے تو میرا خیال ہے یہ سلیم صافی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے ابراہیم مانیکا کے حوالے سے, جو ہے یہ سلیم صافی صاحب کی بھی ہے. اور جناب آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ واپس آ گئے ہیں اور شاید شجاعت صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے وہ ابھی واپس نہیں آئے ہیں. اور وہ جو ہی آئیں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چودھری شجاعت سے ملیں گے, اور اس میں پھر وہ کیا اب نیا ان کے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے کہ وہ کوئی خط لکھوا دیں گے الیکشن کمیشن کو, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس میں ڈسکوالیفائی کرایا جا سکتا ہے یا ڈی سیٹ کرایا جا سکتا ہے, اگرچہ اس بات کا کوئی امکان بظاہر نہیں نظر آ رہا. سپریم کورٹ جس طرح سے پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, مطلب یہ ساتھ ہی کھڑے ہونا نا کہ انہوں نے اتنی اسٹرانگ وہ جو ہے اپنا ڈیسیژن دیا ہے جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا آسان ہے, لیکن بہرحال وہ بھی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, بادشاہ ہیں, سمجھے جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آ کر ایک تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں نا, اس کے لیے بھی ہے کہ وہاں پر وہ کوئی شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں جو انہیں کنونس کر رہے ہیں کہ اب فوری الیکشن کر دیں, اور وہ نہیں مان رہے ہیں. اور اسی طرح کی باتیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی حد تک کنونس ہو گئے ہیں. جیو نے آج یہ رپورٹ چلائی ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں. لیکن ساتھ دوسری بات بھی چل رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جب ایک تعیناتی یا ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کی جو ایک ایفرٹ تھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. باقی سب لوگ تیار تھے ایک خاص فیصلے کے لیے, صرف میاں صاحب نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں ہم نومبر تک انتظار کریں گے پھر اناؤنس کریں گے, تو وہ نہیں مانے تو پھر انہیں بھگتنا پڑا. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے. یہ سب باتیں تب تک ہوتی رہیں گی جب تک میاں نواز شریف صاحب خود نہیں بولیں گے اور وہ خود پاکستان واپس نہیں آ جائیں گے. نون لیگ کو شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں میاں صاحب. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان تو دے دیا ہے کہ اگلی الیکشن کیمپین کی جو لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب, لیکن نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ مطلب وہ لاسٹ مومنٹ تک کیوں لے جانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو؟ ان کی اپنی حکومت تھی, وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. کس بات کا ڈر تھا؟ کیا پھر کوئی ایسی ڈیل ہے, کوئی ایسے مسائل ہیں, کوئی اتنی کیا مصلحتوں کی وجہ کیا ہے وہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تمام حالات خراب ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب خاموش ہیں اور پاکستان واپس نہیں آ رہے ہیں. لیکن یہ تمام معاملات تو چلتے ہی رہیں گے, یہ سیاسی معاملات تو اسی طرح چلیں گے. جو ہمارے لیے براہ راست خطرے کی گھنٹی ہے وہ بجلی کی قیمتیں ہیں جو بار بار بڑھے جا رہی ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹے میں پھر 3.5 روپے پر یونٹ بڑھا دیا گیا ہے. یہ جو اب اگلے 1-2 ماہ میں بل آئیں گے نا جو آنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے, لوگ پریشان ہو گئے ہیں. وہ جو لوگ وہ خان صاحب فرماتے تھے نا کہ گھبرانا نہیں ہے, وہ گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. ہماری جو استطاعت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں بل. آپ صرف پنکھے بھی چلانے والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. مطلب وہ بندہ جس کا 20,000 روپے تنخواہ ہے یا 25,000 روپے تنخواہ ہے, اس کا 6,000 روپے بل آ رہا ہے. جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے, صرف پنکھے چلتے ہیں 2 یا 3, تو وہ کس طرح سے برداشت کرے گا, کس طرح سے یہ افورڈ کریں گے ہم؟ اور اس سے اوپر لوگوں کے 30,000 50,000 یہ جو بل آ رہے ہیں, یہ اگلے 2-3 ماہ میں ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس کو ہم نہیں افورڈ کر سکیں گے. تو ہمیں اپنی حکومتوں سے, وہ چاہے شہباز شریف صاحب کی ہو چاہے عمران خان صاحب کی ہو, ہمیں ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ اس کو مینیج کریں, اس کو روکیں. یہ جو جن بوتل سے باہر آئی جا رہا ہے نا ریٹس کا, یہ واپس نہیں جائے گا ریٹس کا. اور دوسری طرف ڈالر پھر 2 روپے 3 روپے 5 روپے ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. اب تو 240 کراس کر گیا ہے. تو یہ اس کا بھی امپیکٹ آنا ہے. ہر چیز کی قیمتیں اس کے ساتھ بڑھتی جانی ہیں. تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں, باقی جو یوٹیلیٹی بلز ہیں, یہ سب چیزیں ہماری پہنچ سے باہر جا رہی ہیں.
تو حکومتوں سے درخواست یہ ہے کہ پلیز عوام پر رحم کھائیں، عوام کا بھی کوئی خیال کریں، ان کے لیے کچھ سوچیں۔ اور جناب ایک خبر یہ جو ویڈیو گردش کر رہی ہے اس پر ڈیفنس کے حوالے سے کہ ایک خاتون وہاں سے اغوا ہو گئی ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ خاتون آئی ہیں اپنی گاڑی میں، اب ڈیفنس کا علاقہ بڑا محفوظ سمجھا جاتا ہے نا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہاں پہ خواتین کی ڈرائیونگ ویسے تو سارے شہر میں پورے ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو وہ خاتون آئی ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی میں گیٹ کھولنے کے بعد کچھ سامان اپنا بیگ اور کچھ چیزیں رکھ رہی ہیں پچھلی سیٹ پر اور دروازے کھلے ہیں، تو وہ اس کے بعد اٹھ کر جب وہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے جاتی ہیں، جس میں وہ کافی ٹائم انہوں نے لگا دیا تقریباً 1 منٹ، تو اتنی دیر میں ایک گاڑی ان کے قریب آ کے رکتی ہے، اس میں سے ایک شخص نکل کے جا کر ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور ظاہر ہے اسے گن پوائنٹ پہ لیتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک اور صاحب آ کر اس خاتون کو دوسری سیٹ پر دھکیل دیتے ہیں اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ گاڑی لے کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ خاتون کا واقعہ، اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی 4-5 گاڑیاں چھیننے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں۔ تو خواتین کو اس حوالے سے مزید کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جب کہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے جا رہی ہیں تو اپنی گاڑی کو کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑی کریں جو سنسان نظر آ رہی ہو۔ عموماً جو شاپس یا پلازاز ہیں ان کے سامنے یا پارکنگ ایریا میں اگر کھڑے کرتے ہیں اپنی گاڑی جہاں پر کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، خیر کیمرہ تو یہاں بھی لگا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ ویڈیو آ گئی ہے، تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ رش والا یا چہل پہل والا علاقہ ہونا چاہیے۔ سنسان جگہوں پہ گاڑی کھڑی کرنے سے پرہیز کریں، اور جب گاڑی میں جا کے بیٹھیں تو زیادہ دیر کے لیے گاڑی کھول کر اپنی چیزیں رکھنا اور سیٹ کرنا اور موبائل لگانا اور اتنی دیر میں موبائل چارجنگ پہ لگانا، یہ سارے کام بعد میں کریں۔ سب سے پہلے اپنی گاڑی لاک کریں اور کوشش کریں کہ وہاں سے نکلیں جہاں پہ سنسان جگہوں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ہوگی ہمارے احتیاط کی بات، لیکن بہرحال یہ انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ تو لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس کو اور باقی جو بھی ادارے ہیں کنسرن، ان کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، انہیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا کام کریں زیادہ تندہی کے ساتھ، زیادہ مستعدی کے ساتھ، اور حکومت کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو چیک کریں اور لوگوں کی حفاظت کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ شکریہ۔